ایک دل ہے جو دنیا کی محبت سے بھرا ہے، اس کو کہو نا یار تم ایسے، اب اس کے پاس ایک بندہ ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، پیسہ ہے، سب کچھ، وہاں کوئی مشکل آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، اب اس کو کہہ رہے ہو یار سورہ رحمان سن لے، اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے مجھے کیا کہنا چاہ رہا ہے، میں تو امریکہ جا رہا ہوں علاج کرانے کے لیے، یہ مجھے کیا باتیں کر رہا ہے۔ اب ایک اور آدمی ہے جس کے دل میں صرف محبت ہی اللہ کی ہے، ڈرتا ہے وہ اللہ سے کہ قیامت قریب ہے، چتر پہن گئے، اس لیے بھائی جان دل کو صاف رکھو، نفرت نہ کرو، غیبت نہ کرو، دل آزاری نہ کرو۔ اب اگر اس بندے کو کچھ دنیا کا کوئی انسینٹو دے دیا جائے یا دنیا کی بات کی جائے تو وہ پہلے تو کنفیوز ہو جائے گا، کہے گا یار یہ کیا باتیں کر رہے ہو، میں آئی کی ناٹ فگر اٹ آؤٹ۔ سو دو طرح کے دل ہو گئے نا، یعنی ایک میں خاموشی ہے اور فکر ہے آخرت اللہ کی سے ملنے کی تمنا اور تڑپ ہے، ایک میں شور ہے اور ساری دنیا اس میں بھری ہوئی ہے اور اس کو کوئی خیر کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم مردوں کو نہیں مردہ دلوں کو زندہ کرنے آئے۔ اب ہمیں بھی سمجھ آ گئی مردہ دل کیا ہوتا ہے، یعنی اگر ہم مردہ دل نہ ہوتے تو ہمیں کیوں کہتے سورہ رحمان سنو، مسئلہ تو ہمارے بھی تھا مردہ دل مردہ قلب کا۔ تو جو مردہ قلب ہے پتہ چلا کوئی ایسا الزام نہیں ہے کہ کوئی سمجھے کہ اگر میں نے کہہ دیا تو لوگ اس کو مائنڈ کریں، وہ ہم ایز اے ہیومن، قرآن کہہ رہے انہ لکم عدو مبین سورہ یاسین میں، یہ ابلیس تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب قرآن یہ بات کہہ رہے تو آپ کو مجھے یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی کہ ہم بغیر رہبری اور بغیر کسی کا ہاتھ پکڑے ہم ایک نیگیٹو فورس کے خلاف ریزسٹنس ڈیولپ کر ہی نہیں سکتے۔ ہمیں ایک ٹریننگ کی ضرورت ہے، ایک میتھڈ کی ضرورت ہے، ایک کورس کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو لگام ڈال لیں، ورنہ تو ہے نہیں، نہ ابلیس نے نہ نفس نے، تو بہتر ہے ان کو ہوک کر لیں یا ناک سے نکیل ڈال کے کھینچ لیں۔ گھوڑے کو بھی تو نکیل ڈال لیتے ہو، تو اپنے آپ کو بھی ڈلوا لو تاکہ اس کو مس یوز کوئی نہ کر جائے، ابلیس صاحب اس کو مس یوز نہ کر جائیں اس جسم کو۔ ابلیس اسی کو یوز کرتا ہے نا، آپ گالی دیتے ہو، آپ اپنے اندر نفرت پالتے ہو، یہ نفس کے اوصاف میں سے، تو کون یوز کر رہا ہے آپ کے جسم کو؟ ابلیس اور نفس، یہ میدان جنگ ہے، یہ وہ یوز کرتے ہیں اس جسم کو۔ اب اگر فرض کریں آپ گالی دینا بند کر دو، خاموشی اختیار کر لو، کوئی آپ کو برا بھلا کہے آپ دل میں اس کو دعا دو، تو اس کا مقصد ہے کہ دل بھی خاموش ہے، زبان بھی خاموش ہے، آپ نے اپنے اس جو میدان حشر ہے عرصات، اس کو استعمال نہیں ہونے دیا۔ جب آپ نے اس کو ابلیس اور نفس کو استعمال نہیں کرنے دیا تو آپ کی زبان جو ہے وہ بھی گناہوں کے گناہ نہیں کمٹ کرے گی، آپ کے دل میں بھی کوئی برے خیالات نہیں آئیں گے۔ اس وقت کلام ربانی کی رحمت، اس کا رحم آپ کے اوپر کھل جائے گا اور پھر موجیں ہی موجیں۔ تو جب یہ کوئی فیض دے کے جاتا ہے تو راستہ تو کھول دیا اس نے، فیض دینے والے فقیر نے راستہ تو کھول دیا۔ چڑھنا اور اس پہ چڑھنا اور تسلسل سے چڑھنا تو آپ کا میرا کام ہے، کسی نے آگ پہ چھتا قدم نہیں لانا کہ بھائی جی چلو، یا زبردستی پش کرو کسی کو چڑھو چڑھو چڑھو، کبھی نہیں چڑھے گا۔ جب کوئی چیز دے دی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے قرآن سچا ہے، جب اللہ کہتا ہے ہم جسے چاہتے ہیں اپنی طرف اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اور جو ہماری طلب رکھتا ہے ہم اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں۔ تم ایک قدم چل کے ہو ہم 10 قدم چل کے آئیں گے، تم چل کے ہو ہم دوڑ کے آئیں گے، یہ رب کے فرمان ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری طلب ضروری ہے نا کہ ہم چلیں، تو ہماری طلب کا تعلق دل سے، دل ہمارے میں شور ہے، دل ہمارے میں وسواس ہیں، دل کے اوپر ابلیس صاحب نے پنجے گاڑے میں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے گھسا تھا وہ اندر خبیث۔ اب اس کے پنجوں کو چھڑانا تو ایسے ہی جیسے وہ بطریڑا آپ کی جسم میں چبھ جائے نا، تو اس کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں؟ 32 ٹانگیں کہتے ہیں، وہ جسم کے اندر ہی گھس جاتی ہیں ٹانگیں، اس کو آپ پلاس سے نہیں کھینچ سکتے، پوری لوہے کی سلاخ گرم کریں اور اس کو ٹچ کریں چھوڑ دے گا۔ یہ صرف سیلان نور سے جلتا ہے،
اللہ کا نور کا سیلاب آتا ہے نا، جب یہ آپ سنتے ہو کلام ربانی، اس سے یہ بتڑیڑ ہے، اس نے قبضہ کیا ہوا ہے ٹانگیں پنجے گاڑے میں، تب یہ چھوڑتا ہے، اللہ کے نور سے ڈرتا ہے۔ ٹاڈی میریاں گلاں تو کی ہوندے جی، ہم تو کہہ دیتے ہیں لال ولا قوت جو مرضی ہو دے بل کہہ کے روایتاً بھی کہتے ہیں ہم ساری باتیں۔ اس لیے جب بھی آپ سنیں، آپ لوگوں کو پیغام دیں، لوگ آپ سے کہیں گے ہمیں کچھ نہیں ہوا، پیار سے کہوں، آپ توجہ سے سنیں۔ اگر آپ کے پلے یہ بات پڑ گئی کہ توجہ کا کیا مطلب ہے، یعنی دل کی خاموشی اور زبان کی خاموشی، اگر آپ کے اندر یہ بات سینے میں اتر گئی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں دوسرا جب بات کرے گا نا تو آپ اسے بڑے پیار سے جواب دیں گے، کیونکہ آپ تک بھی یہ بات پہنچی ہے کہیں سے، مجھ تک بھی یہ بات کہیں سے پہنچی، سو جب مجھ تک پہنچی میں نے آپ تک پہنچائی، اب آپ نے پھر اسی طرح ایک تسلسل ہوتا ہے سینہ بسینہ۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ، پہلے میں نے ٹیلی ویژن پہ پروگرام کیے تھے، پھر جب وہ ہو گئے سارے یار رحمان کے پروگرام، تو انہوں نے مجھے ایک بات کی، سے بابا بس اب یہ پیغام سینہ بسینہ پھیلے گا۔ سینہ کون سا؟ پوچھو تو صحیح، سینہ کیڑا؟ یہ نہیں ہے کہ میں بولتا بہت ہے تو میں سینہ بسینہ پھیلا، یہ دل سے، جن کے دل روشن ہوئے، جن کے دل قلوب جو تھے وہ قبضے چھٹ گئے جن کے ابلیسیت سے، ان کے اندر یہ روشنی تھی، انہوں نے اسے درد کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے اس کو پھیلایا، کسی ہر غرض سے نجات پائی، کسی غرض کے تحت نہیں پھیلایا، اس کو پیار سے پھیلایا۔ تو جب ہم یہ پھیلاتے ہیں تب یہ سینہ بسینہ، سینہ بسینہ، یہ قرآن مقدس کا حسن ہے کہ یہ سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، کہیں زیر سے زبر نہیں ہوا، اتنا پاکیزہ، اتنا سچا ہے۔ باقی کائنات میں ہر چیز بدل جاتی ہے، موسم تک تو ایک جیسے نہیں رہتے، لیکن اس کلام کی حقانیت، سچائی، اس کا اعجاز یہی ہے کہ تسلسل سے ایک جیسا ہے اور ہمیشہ رہنے والی یہ کتاب ہے۔ سو ہم جب ہمارے سینہ روشن ہوگا، اور سینہ کب روشن ہوگا؟ جب پہلے حصے میں ہماری زبان چپ تھی، اس سے جو ہمارے دل پہ اثر ہوا، اس سے دل کے اثر سے جو میری زبان میں ایک نرمی، حلاوت آئی ہے محبت کی، وہ میں نے تقسیم کرنی شروع کر دی پورے لوگوں میں، تو سمجھیں کہ یہ میرے دل کے اندر بھی بہتری ہے، یہاں سے سینہ بسینہ سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ بس یاد رکھیے گا۔